اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. سب سے پہلے تو بہت بہت اس بات کی مبارکباد کہ اتنے مبارک دن ہمارا یہ درس واقع ہو رہا ہے. اگرچہ 9 ربیع الاول کل گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آج 10 تاریخ ہے یہاں پر ربیع الاول کی، اور یہ دن بھی عید زہرا کے اعتبار سے اگرچہ اس کی شہرت زیادہ نہیں ہے، خود علماء نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس دن کو بہت خوشی و مسرت کے طور پر مناتی تھیں. اور ہمارے علماء جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا یہ فرماتے ہیں، جنت الماوا جو ان کی کتاب ہے، کہ 9 ربیع الاول کے روز خوشی منانے کا ایک امکان یہ بھی ہے. ابھی آپ آگے چل کر سنیں گے اس میں کہ اس میں کتنے پہلو ہیں عید زہرا منانے کے. فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت زہرا کی خوشی کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 اور 10 ربیع الاول کو آپ کے والد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیکم السلام سے آپ کی والدہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس میں بھی یہ شک نہیں ہے کہ حضرت زہرا ہر سال اس دن اس عظیم شرف و خیر کثیر پر فخر کرتے ہوئے خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتی تھیں، اور ہر سال اس دن خوشی کا اظہار کرنا ان کے شیعوں میں بطور میراث باقی رہ گیا. تو بہرحال 9 کا اور 10 کا یہ دونوں خوشی کے ایام ہیں، اور عید زہرا سے ان کی نسبت دی جاتی ہے. اگرچہ 10 تاریخ کی زیادہ شہرت عوام کے اندر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا نے اپنی کتاب جنت الماوا میں اس کا امکان تحریر فرمایا ہے. اور پھر اس دن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر بھی ہوں گی، کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا نے اس دن بہت سی چیزیں عوام میں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ جن سے تفرقہ بازی اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکتی ہے، اس کا رد کیا ہے، جو کہ ہمارے سارے علماء اور مجتہدین اس بات کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. ابھی آگے چل کر اس کا بھی گفتگو میں ذکر ہوگا. پوری دنیا کے اندر یہ جو دن ہے جو کل بھی گزرا ہے، اس میں خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تنصیب ولایت کے اعلان کا دن اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو پوری دنیا میں امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے پہلے دن ہونے کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ منایا جاتا ہے. علاقوں میں جلسے جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، امام سے لوگ اپنا تجدید عہد کرتے ہیں، اور پوری دنیا ہی کے اندر یہ محافل منعقد ہوتی ہیں. خواتین بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور لوگ مختلف قسم کے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں خوشی اور اظہار مسرت کیا جاتا ہے، اور شاعری بھی ہوتی ہے، قصیدہ خوانی بھی ہوتی ہے. تمام مومنین بڑے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اس میں، اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. خوشی کے اظہار کی تمام چیزیں اور آپشنز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں، ہمارے عوامی طور پر نہیں، ہمارے وہ بڑے بڑے علماء، مثلا آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی، یعنی بہت بڑے علماء اور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ خوئی مرحوم نے صرف 3 افراد کو اجازہ اجتہاد دیا تھا، جس میں آیت اللہ سیستانی اور شیخ حسین ہلی کے بعد جو تیسری شخصیت تھی جن کو اجازہ اجتہاد دیا تھا، یہ اجازہ روایت دیا تھا، وہ یہ آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی تھے.
یہ خاص طور پر عید زہرا کے دن بڑی خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور اس کی پوری تیاریاں کرتے تھے. خود سے لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ بنانا یا خوشی و مسرت کے اظہار کے طور پر ان میں تقسیم کرنا، اس کا کام یہ خود کیا کرتے تھے. تو صرف عوامی طور پر نہیں بلکہ خواص میں بھی ہے. اور اسی طرح سے ایران میں تو باقاعدہ جو جشن بلوغ منایا جاتا ہے، جشن بلوغ یعنی بچیاں جس دن 9 سال ان کے مکمل ہوتے ہیں اور تو وہ اپنی رجسٹریشن کراتی ہیں، ایک بہت ہی پرشکوہ محفل ترتیب پاتی ہے. پچھلے دروس میں نے جشن بلوغ کے سلسلے میں جو یہاں پر کبھی منعقد ہوئے تھے دروس، اس کے اندر کافی تفصیل سے ان چیزوں کا وہ کیا تھا کہ ایران میں یہ چیزیں بڑی خصوصیت کے ساتھ منائی جاتی ہیں. تو اس دن کے لیے وہ 9 ربیع الاول کے دن کو چوز کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، کہ بچیاں یعنی 9 ربیع الاول کے روز یعنی جو اس کے ارد گرد یا اسی دن بالغ ہوئی ہیں تو ان کے لیے جشن بلوغ کا اہتمام اس دن کی مناسبت اور عید کے لحاظ سے بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے عید آل محمد کے طور پر سیمینار منعقد ہوتے ہیں، ورکشاپس منعقد ہوتے ہیں جس میں سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں، شاعر حضرات شاعری کیا کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں کہ اس دن کی خاص عظمت کے اظہار کے طور پر، جیسے کہ آیت اللہ امام قانی، آیت اللہ عبداللہ امام قانی، یہ بہت ہی بڑے تنقیح المقال فی علم الرجال کے نام سے جو ان کی کتاب بہت ہی مشہور ہے، اور میرات الرشاد کے نام سے جو ہے ان کا ایک وصیت نامہ بہت مشہور ہے. تو ان کی جو ایک اور کتاب ہے مخزن المعانی، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو لکھا ہے کہ ان کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ یہ اپنے اس کام کو جو یہ کر رہے تھے کتابوں وغیرہ کی تالیف کا بھی، تو وہ 9 ربیع الاول کی رات کو انہوں نے اور تمام کام جو ہے اپنے موقوف کر دیے تھے، اور اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جیسے کہ اس کے اندر آتا بھی ہے، بھی آگے چل کر بھی ذکر کریں گے ہم، کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ انسان وقت گزارے، ان کے ساتھ خوشی و مسرت کا اظہار کرے. تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنے تمام کام کو یہ روک دیا کرتے تھے، اور اس رات کو جو ایک عظیم ترین یہ رات ہے 9 ربیع الاول کی رات، اس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ مصروف ہو جاتے تھے اور خوشیوں میں ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے تھے اور تمام کاموں کو موقوف کر دیا کرتے تھے. آیت اللہ شیخ عبداللہ امام قانی. اسی طرح سے مرزا قمی، مرزا ابو القاسم قمی، جو بھی آپ میں سے زیارات کے لیے ایران گیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ قبرستان شیخہ کے نام سے ہے، جو کہ حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس قبرستان کے اندر اتنی عظیم شخصیات ہیں، ایسی شخصیات ہیں. اس میں ایک مرزا ابو القاسم قمی بھی ہیں. اکثر اس قبرستان کا تذکرہ میری ذاتی طور پر بڑی عقیدت ہے اس قبرستان سے، اور مرزا قمی کے متعلق تو یہاں تک ملتا ہے کتابوں میں کہ مختلف علماء وغیرہ تک کے افراد کے خواب میں آئے اور کہا کہ لوگ اگر صرف میری قبر پہ بھی آ کر اپنی حاجات کو طلب کریں تو میں ان کی تمام حاجات کو قبول کروا دوں، لیکن کیونکہ اس میں استخفاف ہوتا ہے معصوم قوم کا اور امام رضا علیہ السلام کا، اس وجہ سے میں اس کام کو نہیں کرتا. ورنہ یہ کوئی مشکل نہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اپنی حاجات لے کر آتے ہیں وہ فقط معصوم قوم تو چھوڑیے، امام رضا کی عظمت تو چھوڑیے، تو بہت زیادہ بلند ہے. یہ ان کے غلاموں کا غلام بھی تمام لوگوں کی حاجات کو قبول کروا سکتا ہے. یہ مرزا ابو القاسم قمی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی واقعتاً اگر کوئی دیکھے وہاں جا کر اور اپنی حاجات ان کے وسیلے سے طلب کرے مرزا ابو القاسم قمی تو وہ دیکھے گا. تو ان کی ایک کتاب ہے القوانین المحکمہ، یہ قوانین الاصول کے نام سے بھی بہت مشہور ہے، اور اتنی مشکل ترین کتاب ہے کہ اس کا اگر کوئی فقط ایک صفحہ بھی پڑھ کر سمجھ کے بتا دے تو علماء تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس شخص کے اندر علم جو ہے اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے، یعنی یہ واقعتاً اجتہاد کے قابل ہے. یعنی ان کی کتاب جو قوانین الاصول ہے، اس کا ایک صفحہ بھی اگر کوئی پڑھ کر اور اچھی طرح سمجھ کر اس کو ایکسپلین کر دے. تو
اس کتاب کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ جب یہ تدوین ہو رہی تھی اور باقاعدہ خطی اعتبار سے وہ کی جا رہی تھی تو اس میں بھی انتخاب اس بات کا کیا گیا کہ یہ حرم معصومہ قم میں اس کا بالکل اختتام ہوا، اور کون سی 9 ربیع الاول کی رات کو، وہی لیلۃ الیوم السعید، یعنی یہ جو بابرکت دن ایک 9 ربیع الاول کا آنے والا ہے اس کی رات کو اس کا کتاب کو مکمل کیا گیا لکھ کر۔ یعنی اس کا انتخاب علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے دنوں سے انتخاب کرتے ہیں کہ کتاب کے شروع کرنے کا یا کتاب کو اختتام تک پہنچانے کا، کہ ایک بابرکت اور عظیم رات کو اس کتاب کا اختتام کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اتنی عظیم ترین کتاب اس کی لکھی گئی ہے، اصول فقہ کے موضوع پر نام ہی اس کا ہے قوانین الاصول، تو اس کا اختتام اسی بابرکت رات پہ کیا گیا۔ یعنی میں سب آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے علماء اس 9 ربیع الاول کی رات کو اور دن کو کتنا بابرکت اور عظیم سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اچھا، اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس کی جو خاص ایک روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی، اس پہ علماء اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں، کتابیں تک اس موضوع کے اوپر تحریر کی گئی ہیں، تو اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد صادق صدر، یہ بھی اپنے جو نماز جمعہ کے خطبات ہوتے تھے اس کے اندر بھی بہت سارے اس کے شبہات کے جوابات دیتے تھے عید زہرا کے سلسلے میں۔ اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں مختصر طور پر کہہ دیتا ہوں کہ لوگ اس میں وہ اپنے بہت سے شبہات کا لوگوں کے جواب دیتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زہرا اس روز خوش ہوئی ہوں، اور وہ تو اس وقت دار آخرت میں ہیں، کوئی دار دنیا میں تو نہیں ہے، ان کی خوشی کیا معنی ہے رکھتی ہے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے مختلف دلائل دیتے دیتے اور آیت اللہ سید محمد صادق صدر نے اپنے نماز جمعہ کے جو پڑھاتے تھے اس کے خطبات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور زیارات کے وہ جملے کہ اشہد انک تسمع الکلام و تسمع السلام و ترد الجواب، تو اس طرح سے کر کے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور آپ میرے کلام کا جواب دیتے ہیں، تو ان شخصیات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں چیزیں کہ وہ ہمارے وہ خوش نہیں ہو سکتے اس وقت، بس اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب ان کا اس دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیگر مردوں کی طرح سے ان شخصیات کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ زیارت ناموں کے اندر پڑھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی میرے کلام کو سن رہے ہیں، ابھی بھی میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح سے ہیں، تو یہ اس کا اعتراض انہوں نے اس کے اعتراضات کے علماء جواب دیتے ہیں۔ آیت اللہ صادق صدر نماز جمعہ کے خطبات میں عید زہرا پہ ہونے والے یا یوم فرحت الزہرا بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے اس روز وہ خوش ہوئی ہوں، کیسے ممکن ہے حضرت زہرا کی خوشی کا دن ہو، تو اس کے جوابات علماء اس انداز سے دیتے رہے۔ تو عام عوام کے طور پر بھی بہت خوشی اور مسرت کا اس دن کے میں اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دائیں طرف ہیں یہ آیت اللہ سیستانی کے چھوٹے بھائی ہیں، آیت اللہ سید محمود سیستانی۔ یہ تقریباً 30 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت مشہد مقدس میں تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آیت اللہ سیستانی کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، آیت اللہ سیستانی ان سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہی یہ خود مجتہد اور فقیہ تھے، اور اتنی ایسی شخصیت تھی ان کی بچپن سے لے کر اور بزرگ ہونے تک، وفات تک، اور کافی ارلی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس قدر علم کے اندر راسخ تھے کہ خود آیت اللہ خوئی مرحوم نے اپنی ہیئت استفتاء کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بہت بڑا ایک لحاظ سے پوسٹ ہوتی ہے مجتہد کے پاس کہ ہیئت استفتاء کے اندر علمی لحاظ سے اس قدر بلند ہوتے ہیں وہ افراد، تو ان کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو خود آیت اللہ سیستانی کی جو بھائی ہیں آیت اللہ سید محمود سیستانی جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا ایک آڈیو بھی اس سلسلے میں جو انہوں نے پوری یوم فرحت الزہرا پر پورا ایک روایت احمد ابن اسحاق قمی بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے پیش کی۔ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں تھا، وہ ہمیں دیر سے موصول ہوئی، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے کہ خود آیت اللہ سید محمود سیستانی، آیت اللہ سیستانی کے اپنے بھائی جو خود فقیہ تھے، انہوں نے یہ عید زہرا کی جو روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اپنے ایک بیان کے اندر پیش کیا۔ اس زمانے میں ویڈیوز وغیرہ کا بننے کا اتنا وہ نہیں تھا، رواج بھی نہیں تھا، اور 30 سال پہلے آج سے
تو ہمارے پاس آڈیو اس کی کلپ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ جو ہے کچھ دن میں اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اس دن کی اہمیت کے طور پر۔ اور ایک مناسبت بہرحال ایک یہ بھی ہے، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ عید زہرا کے روز آیت اللہ سیستانی کی پروپوگیشن کیوں کرتے ہیں کہ وہ اس دن پیدا ہوئے؟ تو یہ ان کا یہ غلام، ان کا یہ خادم حضرت زہرا کا، ان کی اولاد میں سے یہ عظیم شخصیت جس نے اتنے کارنامے انجام دیے، ایک مماثلت ایک اس طور پر کہ یہ بھی اسی مبارک دن پیدا ہوا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا یوم پیدائش بھی ہے 9 ربیع الاول کے روز، یعنی عید زہرا کے روز ہی آیت اللہ سیستانی کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، اب وہ جو روایت ہے جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ احمد ابن اسحاق قمی کیوں یعنی شہرت رکھتی ہے یہ چیز کہ حضرت زہرا کی خوشی کا دن ہے، تو احمد ابن اسحاق قمی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے ہیں کہ میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کو امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے سید و سردار کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے تمام خادمین کو حکم دیا ہے کہ جس کے لیے جو نیا لباس ممکن ہو وہ زیب تن کر لے، اور امام کے سامنے ایک تنور روشن تھا، یعنی تندور، جس میں امام خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلا رہے تھے۔ اسحاق نے امام سے کہا، یا ابنا رسول اللہ، میرے آبا و اجداد آپ پر قربان، کیا اہل بیت کے لیے آج کے دن کوئی خوشی تازہ ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا، 9 ربیع الاول سے بڑھ کر کون سا دن اہل بیت کے نزدیک حرمت والا ہوگا؟ اور بحار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی 95 جلد میں۔ اسی طرح سے اچھا، اس کی مختلف روایات ہیں، عید زہرا کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، اور ان کی وہ شہرت بھی رکھتی ہیں، علماء نے اس کے اوپر عمل بھی کیا، آگے چل کر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اور بعض اوقات کہیں کہیں روایات کے اندر اگر ضعف ہے، لیکن مختلف طریقوں سے روایت اگر نقل ہوئی ہو یا الگ الگ افراد سے، الگ الگ راویوں سے، الگ الگ موقعوں پر، تو اکثر علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس طرح سے بھی روایت کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال حذیفہ فرماتے ہیں، حذیفہ یمانی، کہ 9 ربیع الاول کو میں نے اپنے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے فرزندوں امام حسن و حسین کو رسول اللہ کے ساتھ دیکھا کہ وہ غذا نوش فرما رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم دونوں کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، کھاؤ تم دونوں کہ آج کا دن مبارک ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ خداوند عالم نے اس دن تمہارے اور تمہارے جد کے دشمن کو پروردگار ہلاک کرے گا اور تمہاری ماں کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کھاؤ کہ آج ہی کے دن کلام خدا تحقق پائے گا۔ علماء فرماتے ہیں یعنی جن کے گھرانے ان کی ظلم کی وجہ سے ویران ہو گئے ہیں، یعنی ان کا انتقام لیا جائے گا۔ کھاؤ، یہی وہ دن ہے کہ مبغوث ترین شخص کی شان و شوکت خاک میں مل جائے گی۔ کھاؤ کہ آج کے دن خداوند عالم تمام دشمنوں کے اعمال کو لائے گا اور ان کو مثل روئی کے اڑا دے گا۔ یعنی خوشی کے اظہار کے طور پر اس دن پیغمبر اکرم بھی اظہار مسرت فرما رہے تھے، اور اس خوشی میں حسن و حسین کو کھانا کھلا رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ پروردگار تمہاری ماں کی دعا کو قبول کرے گا اور تمہارے اور تمہارے جد کے دشمن کو بھی ہلاک کرے گا۔ یہ الگ ایک روایت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خوشی کے دن کے طور پر منانے کے لیے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، امام خمینی کے استاد تھے، ان کی کتاب المراقبات ہے، فرماتے ہیں گراں قدر روایت میں یہ بات آئی ہے۔ بہت سے لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہر صورت میں بس روایت کو ضعیف یا جھوٹا ثابت کیا جائے، آج کل کے جو ایک سینیریو چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، عالم عارف، کہ گراں قدر روایت میں یہ بات آئی ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن دشمن خدا کی نابودی کا دن ہے، اور یہ دن آل محمد کے تمام پیروکاروں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ گراں قدر روایت میں بات آئی ہے، تو اس دن ایک بہت بڑا دشمن خدا، دشمن اہل بیت اس دنیا سے مارا گیا اور قتل ہوا، تو اس کے لحاظ سے بھی ایک خوشی منائی جاتی ہے۔ اور شیخ مفید نے مسار الشیعہ جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر آئمہ کی ولادتوں اور آئمہ کی شہادتوں کے جو واقعات ہیں وہ ہیں، اور دیگر واقعات بھی ہیں، تو اس کے اندر شیخ مفید نے یہ بات لکھی ہے۔ مرزا حسین نوری نے مستدرک الوسائل میں شیخ مفید کی اس کتاب مسار الشیعہ کے حوالے سے نقل کیا کہ شیخ مفید فرماتے تھے کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت بڑی عید ہے، بہت بڑی عید،
یعنی بہت بڑی خوشی کا دن ہے. رسول اللہ نے بھی اس دن خوشی منائی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے روایت میں سنا, اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس دن کو عید کے طور پر, خوشی کے دن کے طور پر منائیں, یعنی اظہار خوشی و مسرت کریں. تو اس لحاظ سے, اور یہ ان کی جو اوریجنل کتاب ہے مسار الشیعہ, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس دن کو عید کبیر کے نام سے, کہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے, بہت بڑی عید کا دن ہے, اس لحاظ سے اس کو تعبیر کیا. یہ ان کی اوریجنل کتاب شیخ مفید کی جو ہے خطی نسخے کے اعتبار سے, اس کے اندر اس بات کو, مسار الشیعہ کے اندر اس بات کو بہت بڑی عید کے طور پر شمار کیا. اسی طریقے سے زاد المعاد جو علامہ مجلسی کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی اس دن کو عید کے طور پر منانے کی بہت تاکید کی ہے, اور کہا ہے کہ یہ یوم فرحت و سرور, خوشی اور مسرت کا دن ہے. اور آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی, انہوں نے کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے بہار الانوار میں مجلسی کے, علامہ مجلسی کے اعتبار سے, کہ اس دن کو عید کا دن شمار کیا ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ ابن طاووس جو ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ کتابوں کی تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر اس دن کے عید ہونے پر دلالت کرتی ہیں. یعنی ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں جن میں اس بات کا واضح طور پر اشارہ کیا گیا کہ یہ دن عید اور خوشی اور مسرت کا ہے. اور یہ ابھی جو روایت میں نے کہا نا کہ مختلف حوالوں سے یہ چیز آ رہی ہے, کہ جیسے کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مسئلے میں شک و شبے کا شکار تھے. ہم دونوں احمد ابن اسحاق کے پاس گئے جو شہر قم میں امام ہادی کی طرف سے وکیل تھے. ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ احمد ابن اسحاق ارکان عید بجا لا رہے ہیں. تو ہمیں بہت تعجب ہوا. ہم نے کہا آج اور عید؟ ہم نے کہا سبحان اللہ, کیا 4 عیدیں جو مشہور ہیں, یعنی عید فطر, عید قربان, عید مباہلہ, عید غدیر, اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ احمد ابن اسحاق نے اپنے امام سے حدیث نقل کی, یعنی وہی جو احمد ابن اسحاق قمی کی عید کے حوالے سے ابھی اپنے روایت اس سے پہلے سنی. تو ہم نے کہا کیا آج کا دن یوم عید ہے؟ تو ابن اسحاق نے کہا ہاں, اور وہ دن 9 ربیع الاول کا دن تھا. یعنی اس لحاظ سے بھی, یعنی مختلف روایات کے اندر یہ مستقل یہ چیز آ رہی ہے. پھر روایت اور آگے چلتی ہے تو اس میں ایک اقتباس یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے, ہر وہ شخص جو اس دن 9 ربیع الاول کے دن یعنی عید مناتا ہے, اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا تو میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور لوگ جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی, عام طور پہ ہے, بعض اوقات بہت سے علماء بھی یقیناً ان کا نظریہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں بھائی امام حسین کو کبھی الوداع نہ کہیں. تو الوداع ظاہر ہے یہ سوگ بڑھانے کے معنوں میں اس لحاظ سے کہا جاتا ہے. جیسے کہ علماء بہت سے مثال دیتے ہیں, آپ نے سنے ہوں گے کہ جناب حج و عمرہ سے جو واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی طواف وداع کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ آئندہ کبھی حج و عمرے کے لیے نہیں آؤں گا. ویسے میں نے اپنے کانوں سے ایک صاحب کو سنا تھا, ویسے بتا دوں کہ اگر کوئی اس بات کی دعا کرے یا اس بات کا ارادہ کرے بھائی یہ تو اس میں بہت سختیاں ہیں, جو میں تو اگلے سال نہیں آؤں گا, تو اس کا ایک دنیاوی نقصان کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی, بہت جلد موت آ جاتی ہے اس کو. تو میں نے اپنے کانوں سے ایک صاحب سے سنا تھا کہ بھائی بہت ہو گیا, میں تو اب میں نے سوچ لیا کہ آئندہ کبھی اب نہیں آؤں گا یہاں پر. یعنی لوگوں نے پھر ان کو احساس دلایا, پھر بیچارے کو بتایا کہ بھائی اس قسم کے جملے نہ کہیں, عمر کم ہو جاتی. اور ایک صاحب تو اس قدر پریشان ہوئے تھے کہ احرام کی پابندی ایک بزرگ کو بھیج دیا تھا کسی نے, اور دیکھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے, تو وہ احرام اتار کے انہوں نے ایک طرف رکھا اور ارلی فلائٹ کر کے واپس آ گئے وہاں سے بغیر حج کی. تو بہرحال اس طرح سے بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کسی شخص کا یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ الوداع اس طور پہ امام حسین کو کہہ رہا ہے, سوگ بڑھا رہا ہے کہ اب وہ مثلاً اب اگلے سال بس اب چند دن بعد ہی اگر کوئی شب جمعہ آ رہی ہوتی تو وہی شخص پھر زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر آنسو بہا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے زیارت وداع پڑھی جاتی ہے اور سلام آخر پڑھے جاتے ہیں وغیرہ. تو یہ جو سوگ بڑھایا جاتا ہے 9 ربیع الاول کے روز, اس میں صرف یہ معنی, اچھا ایک صاحب نے تو یہ تک کہا, جب سوگ بڑھانے کی روایت آئی تو ہمارے جو پوسٹیں مدرسے کی لگتی ہیں تو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہا سوگ بڑھانے کا حکم ہے تو سوگ کم کیوں کیا جا رہا ہے, تو اور بڑھانا چاہیے. ہم نے کہا بھائی سوگ بڑھانا ایک محاورے کے طور پر ہوتا ہے, بڑھانے کے معنی ہوتے ہیں ہٹا دینا, منت بڑھانا جس طرح سے کہا جاتا ہے. ایک الگ بڑھانے سے مراد اضافہ کرنا نہیں ہے یہاں پر. تو لوگ مختلف ہیں اس میں.
تو یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے استاد محترم کے بھی چند دن پہلے ایک مجلس آئی تو اس میں انہوں نے اس بات کو، علامہ صادق حسن صاحب قبلہ، انہوں نے اس بات کو کہا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جس اعتبار سے اب مکان ہم نہیں خریدتے ہیں اور مکان شادیاں نہیں کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز میں نہیں جاتے ہیں، بہت ساری انہوں نے ایک لسٹ جو گنوائی کہ سب ہمارے ہاں ایک کلچر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے ایک دفعہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا قول، کہ میں کہہ رہے ہیں یہاں پر کتنی قوموں کے افراد میں دیکھتا ہوں، لیکن جو جذبہ، جو چیز واقعتاً ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر عزاداری میں اور کسی قوم میں، حتیٰ کہ ایرانی اور عراقیوں تک میں وہ چیز نظر نہیں آتی. بلکہ بہت سے علماء تو یہاں تک قائل ہیں ایران اور عراق کے بھی کہ یعنی عزاداری واقعتاً پاکستانیوں اور ان انڈینز وغیرہ سے سیکھنی چاہیے ہمیں. تو اس حد تک یہاں پر تقدس ہے چیزوں کا. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بس عاشورے تک کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد عام دنوں کی طرح سے تقریباً شمار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص ایک کلچر ہے ایک، اور اس کو پسندیدہ شمار کیا گیا ہے کہ جب تک ایام اعضا یعنی یہ سوگ بڑھانے کی روایت جو ہے، جب تک ہم ان تمام چیزوں میں ہر وہ چیز، حتیٰ کہ کسی برتھ ڈے پارٹی میں بھی شریک نہیں ہوتے، گھومنے گھمانے بھی نہیں جاتے، سیر و تفریح بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز منتقل کرتے ہیں کہ جب تک کہ سوگ بڑھ نہ جائے، یعنی 8 ربیع الاول آ کے نہ گزر جائے، اور 9 کو ابھی آپ روایات سنیں گے کہ امام نے خود سوگ بڑھانے کا حکم دیا تھا، تب تک ہم اس روایت کو برقرار رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح سے آئی ہیں. روایت میں بھی آئی ہے کہ حضرت مختار نے جب ظالموں کے سر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو معتبر روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ہاشمیات یعنی بنو ہاشم کی خواتین نے سوگ بڑھا دیا تھا، سیاہ لباس اتار دیے تھے اور زینت کی تھی. تو انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں کہ امام حسین کو بھلا دیا تھا، معاذ اللہ کہا جاتا کہ نہیں الوداع کسی صورت نہ کہا جائے، الوداع کا لفظ ہی نہ لایا جائے، نہیں یہ کسی اور معنوں میں اس شدت کے ساتھ ہم عزاداری کا سلسلہ روک دیں گے، کیونکہ ہمیں زندگی کے اپنے کام بھی آگے بڑھانے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، مکان بھی خریدنے ہیں، خوشیاں بھی منانی ہیں، جو ایک طور طریقہ ہے. تو اتنی شدت عزاداری میں نہیں ہوگی، یہ مفہوم ہوتا ہے اس کا، نہ کہ امام حسین کو اگلے سال تک الوداع کہہ رہے ہیں. خیر، کیونکہ روایتوں میں آئی ہے، ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد، اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ درجہ پا کر خوشحال رہو تو ہمارے غم پر غمگین رہو اور ہماری خوشی پر خوش رہو. یعنی جب انہوں نے جیسا حکم دیا ہے، اس میں بہت ہمارے پچھلے سال تفصیل سے بات چیت آ چکی ہے کہ یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو کوئی بٹن دبانے کی طرح سے معاملہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو انسان کے جذبات ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یعنی ہمارے جذبات بھی شریعت اور یہ حکم امام کے تابع ہیں. جب انہوں نے کہا خوشی مناؤ، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا جامع ازداد ہے. عید خوشی کا دن ہے، یعنی اس دن خوشی منانے کا بھی حکم ہے، لیکن اسی دن زیارت امام حسین پڑھنے کا بھی حکم ہے. زیارت امام حسین الگ سے عید کے دن کے اعتبار سے الگ سے ایک زیارت آئی ہے، شب قدر کی زیارت الگ مخصوص آئی ہے. اسی طرح عید کے دن کی الگ سے زیارت آئی. جب امام حسین کی زیارت اس دن پڑھیں گے تو کیا آنکھوں سے آنسو نہیں ہوں گے آپ کے؟ خوشی کا دن بھی ہے اور ایک لحاظ سے ان کی زیارت پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے پچھلے درس جو عید زہرا کا ہوا تھا تو اس میں یہ والی مثال پیش کی تھی کہ کسی شخص کی شادی ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے وہ، لیکن اسی دن اپنے مثلاً مرحوم والدین کو یاد کر کے روتا بھی. یعنی یہ دل ہمارا جامع ازداد ہے، 1 منٹ کے اندر اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، عین اسی وقت غم مناتے وقت یعنی خوشی منا رہا ہے اسی وقت غم کی بھی کیفیت اس پر آ جاتی. تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جناب 30 دن جس طرح سے ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اب میدا اور ہر چیز عادی ہو گئی ہے تو ایک اگلے دن اور بھی روزہ رکھنے کو، لیکن کہا جاتا نہیں اگلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس دن ضرور کھایا جائے. تو اپنی فطرت کو انسان تبدیل کر دیتا ہے حکم خدا کے سامنے. تو خوشی میں خوش اور غم میں غمگین. تو اب کیونکہ اہل بیت اس دن خوش ہوئے ہیں، ہمارے پاس روایات ہیں، تو ہمیں اس لحاظ سے خوشی کا دن منانا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض اور فاطمہ کے خوش ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. تو اب کتنی زبردست ہمارے پاس ایک وہ ہے کہ ہم حضرت زہرا کی خوشی میں خوش ہو کر وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اور اللہ بھی اس بہانے ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. تو اس لحاظ سے خوشی منانے کی بڑی تاکید آئی ہے. اور حضرت ابن عباس سے مروی ایک روایت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے
تو ایک ایسا نور دیکھیں گے جس سے پوری جنت منور ہو جائے گی. وہ لوگ اللہ سے کہیں گے پروردگار تو نے اپنی کتاب جو تو نے حبیب پہ نازل فرمائی اس میں تو فرمایا تھا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ آفتاب کی وہ گرمی دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے, پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ جواب دے گا سنو اہل جنت, نہ یہ سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی چاندنی ہے, بلکہ علی و فاطمہ کو کسی پر تعجب ہوا ہے, کسی بات پر وہ مسکرائے ہیں, ان کی مسکراہٹ سے جنت کی فضا منور ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ روایت جو احمد ابن اسحاق قمی, اس سے پہلے آپ نے وہ سن چکے ہیں پوری روایت, کہ کہا تھا کہ ارے یہ تو 4 عیدیں ہیں, تو یہ ایک اور عید کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے پھر وہ جو آپ نے ابھی اس سے پہلے سنی تھی یہ کہ یہ جو ہے آج کا دن عید کا دن ہے, اہل بیت اطہار کے لیے سب سے افضل عید شمار ہوتی ہے. تو یہ جو روایت ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آیت اللہ سید علی حسینی میلانی, ان سے یہ سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ روایت احمد ابن اسحاق قمی علماء کے نزدیک مقبولہ روایت ہے جس پر علماء نے عمل بھی کیا ہے. یہ دو دیکھیے علماء کے جو جملے ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی ڈیٹیل ہوتی. مثلا مقبولہ روایت انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے, یعنی مثلا کہ کوئی راوی مجہول ہے, کوئی راوی مثلا ناقابل اعتبار بیچ میں آ گیا ہے, لیکن اتنے حوالوں سے وہ روایت آ رہی ہوتی ہے اور علماء میں ایک شہرت کا درجہ رکھ لیتی ہے, اور علماء اس روایت کے مطابق عمل کرتے آئیں. جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے عمل علماء کیا کرتے آئیں. مثلا اس دن کے میں جو غسل ہے اس کے استحباب کے اکثر علماء قائل ہیں. موجودہ مراجع اس کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے کہتے ہیں, لیکن سابقہ علماء نے اس کو اسی روایت احمد ابن اسحاق کو دلیل بنایا ہے کہ اس لحاظ سے اس کے اعتبار کے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مقبولہ روایت ہے. مثلا میں آپ کو اور بتاؤں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو ولایت فقیہ کا نظریہ جس روایت پہ بنایا ہے اس کا نام ہی ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ. عمر ابن حنظلہ کی یعنی مقبولہ روایت ہے, یعنی سند کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف ہے لیکن علماء اس پر عمل کرتے آئے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے بڑی اہم دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کیا, اس کو بھی مقبولہ کہا ہے. اور عمل کے معنی یہی ہیں کہ اپنے اس کے مطابق فتاوے دیے ہیں, ابھی آگے چل کر ان کا ذکر آئے گا. تو اس لحاظ سے اس روایت کی ایک الگ اہمیت ہے. اور یہی مسئلہ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی ہے, تو انہوں نے بھی تفصیل سے یہی بات اپنے فتوے کے اندر بیان کی کہ بہت ساری روایات کے اندر یہ بات آئی ہے اور ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ دن خوشی اور مسرت کا دن ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل کے اندر جائیں کہ فتاوے بہت زیادہ ہے ہمارے پاس آج. اچھا, 9 ربیع الاول کے حوالے سے یعنی علماء میں بھی پہلے تو یہ چیز سن لیں کہ ایک روایت ہے ہمارے پاس, یعنی 9 ربیع الاول کا تو تذکرہ نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کہ حضرت مختار نے ابن زیاد اور دوسرے ملعونوں کے سر کو محمد حنفیہ کے پاس بھیجا اور محمد حنفیہ نے پھر ان سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمایا سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر لطف فرمایا ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنے شہیدوں کے خون کا انتقام دیکھوں اور اللہ تعالیٰ مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے. بحر الانوار کی 45ویں جلد کے اندر. اچھا, یہ ایک روایت ہو گئی. اور چھٹے امام نے مختار کے توسط سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجنے کو موجب خوشنودی اہل بیت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ واقع عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی عورت نے خود کو زینت نہیں دی یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو مدینے بھیجا. رجال کشی کی جو روایت ہے. اور آیت اللہ خوئی نے یہ جو چھٹے امام کی روایت ہے کہ امام نے جو فرمایا کہ ہاشمی خواتین نے بالوں میں کنگھی نہیں کی نہ ہی سروں پر مہندی لگائی یہاں تک کہ مختار نے ان لوگوں کے سروں کو بھیجا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا. اور آیت اللہ خوئی نے معجم الرجال الحدیث کے نام سے جو ان کی کتاب ہے علم رجال کی, انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. اور کامل الزیارت کی روایات سے بھی اس روایت کی تائید ہوتی ہے, یعنی صحیح السند روایت ہے کہ امام نے خوشی کا اظہار کیا اس دن اور خاندان اہل بیت کی خواتین نے بھی. اور امام سجاد کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب مختار نے ابن زیاد اور عمر سعد کے سروں کو امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی حمد کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس خدا کی
جس نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جو آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی وہ یہ فرماتے ہیں، اچھا انہوں نے دونوں باتیں نقل کی، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو عید منانے سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دن عمر ابن سعد قتل ہوا ہے، یا پھر اس کا سر امام سجاد کی خدمت اقدس میں کوفے سے مدینے لایا گیا۔ یعنی بہت سے لوگ اس کی تواریخ کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی یہ یا وہ لوگ قتل ہوئے تھے اس روز، یا یہ کہ ان کے سروں کو 9 ربیع الاول کے روز جو ہے امام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ تو انہوں نے یہ دونوں احتمال کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اس میں کیونکہ روایت بھی اس لحاظ سے چھٹے امام کی جو ہے معتبر ہے، وہ بھی نقل کی جاتی ہے، پھر مختار نے اسی دن اور اسی دن امام نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، تو ان دونوں احتمالات کو یا تو وہ لوگ افراد اس دن قتل ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کے سروں کو امام کی خدمت میں بھیجا اور امام نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد خاندان اہل بیت کی خواتین نے اپنے سوگ کو ختم کیا۔ یہ دونوں احتمالات ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا انہوں نے اپنے ایک استفتاء میں آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی نے کہ حضرت مختار کا امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے سے، جن میں ایک عمر سعد بھی تھا، اہل بیت کی مصیبت کچھ کم ہوئی اور ان کے غم کی سوزش میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی، لہٰذا کوئی عجیب بات نہیں ہوگی اگر 9 ربیع الاول کا دن وہ دن قرار پائے جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوئی ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور اسی وجہ سے اہل بیت نے فرمایا تھا کہ واقع کربلا کے بعد کسی ہاشمی عورت نے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ انہیں امام حسین کے فاسق و فاجر اور ظالموں اور قاتلوں کے قتل ہونے کی خبر نہ مل گئی۔ اور جناب مختار کے قیام میں جس میں عظیم کام ہوا، ان کی کامیابی کی مبارکباد 9 ربیع الاول سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ عید زہرا کے سلسلے میں ایک استفتاء کے جواب میں آیت اللہ شیخ جعفر مرتضی عاملی، کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت ہی عظیم علمی شخصیت شیعت کی شمار ہوتی ہے، خاص طور پر تواریخ شبہات کے جوابات، اس سلسلے میں ان کی شہرت بہت زیادہ ہے آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی کی۔ جبل عامل کا جو علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے لبنان کے۔ اچھا عاملی ابھی حسن زادہ عاملی کا بھی انتقال ہوا ہے، وہ الف مد زبر آ میم لام چھوٹی ہے عاملی، اور یہ عاملی عین سے ہیں۔ الف مد زبر عامل ایران کا ایک علاقہ ہے عامل، اس کے جو رہنے والے ہیں وہ الف مد زبر عاملی والے کہلاتے ہیں۔ اور جو جبل عامل کا علاقہ ہے جبل عامل، وہاں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ عاملی عین سے لکھتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں الف مد زبر اور عین یہ ایک ہی جیسی چیزیں، نہیں، یہ دو الگ الگ ملکوں کے جگہ ہیں۔ خیر، تو یہ روایت اس طرح سے جو ہے مختار کے سلسلے میں آئی، اور آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک استفتاء میں پوچھا گیا کہ کیا پہلی ربیع الاول کا دن یوم فرحت الزہرا ہے؟ یعنی کیا یہ جائز ہے کہ اس دن خوشی کی محافل منعقد کی جائیں، سیاہ لباس غم اتار دیا جائے اور سوگ بڑھایا جائے؟ تو آیت اللہ سیستانی کا جواب آیا تھا کہ بے شک وہ دن جسے شیعوں میں یوم فرحت الزہرا کا نام دیا جاتا ہے وہ پہلی ربیع الاول کا دن نہیں ہے بلکہ 9 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ دن امام زمانہ کی تنصیب امامت کے اعلان کا دن ہے۔ یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ شیخ جواد، ان کی کتاب الانوار الالہیہ فی المسائل الاعتقادیہ ہے، اس میں بھی ایک سوال پوچھا جس کا ہم نے ترجمہ کر کے بھی اس کی پوسٹ بنائی تھی۔ تو اس میں انہوں نے عید زہرا یعنی 9 ربیع الاول کے دن خوشی منانے کی کئی وجوہات ذکر کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دن 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد 9 ربیع الاول کو امام مہدی کی امامت کا پہلا دن ہے، اور امام مہدی دشمنان حضرت زہرا اور دشمنان دین سے انتقام لیں گے۔ بعض تواریخ میں یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ یہ دن قاتل امام حسین عمر ابن سعد ملعون کی موت کا دن بھی ہے، یعنی انہوں نے بھی اس بات کو تذکرہ کیا ہے کہ بعض تواریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں ہر حال میں یہ دن شیعان اہل بیت کے لیے عمومی طور پر اور اہل بیت کے لیے خصوصی طور پر خوشی کا دن ہے۔ یعنی جو اس دن آپ ہی کی صفوں میں سے بہت سارے افراد اس دن کو منانے کو منع کرتے ہیں، اس دن خوشی کے اظہار کو منع کر رہے ہیں، غیر ضروری طور پر روایات کے ذوف کو
نقل کر رہے ہیں. ابھی ہم ساری چیزوں کا علماء کے سب اصل میں پورا آج کا موضوع یہی ہے کہ یوم فرۃ الزہرا یا عید زہرا کے سلسلے میں علماء اور فقہاء اور مجتہدین کیا فرماتے ہیں. تو یہ سب پہلو آپ کے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی کوئی آپ کے سامنے ان چیزوں کا انکار کرے اور ہماری عید اور خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو جواب دے کے یہ فتاوے وغیرہ بھی دکھا سکیں. یہی سوال پوچھا گیا ہے کچھ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی سے کہ سوال یہ کہ 9 ربیع الاول عید زہرا اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ عمر ابن سعد بھی قتل ہوا ہے، لکھنؤ اور بعض علاقے میں پتلے بنا کر پھونکے جاتے ہیں، رنگ پاشی کی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ واضح ہے کہ اہل بیت پر جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں ان سب میں حضرت زہرا شریک ہے، اور جیسے امام زمانہ علیہ السلام مظلوم ہے ویسے یہ سیدہ زہرا بھی مظلومہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں. 9 ربیع الاول چونکہ امام زمانہ کی حکومت کا پہلا دن ہے اور مولا کی کوششوں اور زحمتوں سے اہل بیت سے مظالم اٹھائے جائیں گے کہ جناب زہرا سے بھی ظلم اٹھایا جائے گا، تو اس لیے حضرت شیعہ اسے عید زہرا کہتے ہیں. اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت مختار کے ہاتھوں اسی دن عمر ابن سعد واصل جہنم ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مزید اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ توجہ کی قابل چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں تو اس میں ذکر ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ذکر نہیں ہوئی ہیں، جس میں سے کچھ روایات ایک بڑے دشمن اہل بیت کے قتل کا دن بھی ہے. اور اس کی طرف بھی آیت اللہ سید محمد صادق روحانی نے اپنے ایک فتوے میں اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے 9 ربیع الاول کا کہ اس شخص نے ایک ظلم کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک بچے کی اپنی ماں کے پیٹ میں شہادت ہوئی تھی، تو وہ شخص اس روز قتل ہوا ہے. یہ اپنے ایک استفتاء کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا، اور اس کو عید بقر بھی کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ جس طریقے سے ظلم کے ساتھ اس ظالم نے شکم پہ حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک بچے کی شہادت ہوئی تھی، تو وہ ظالم اس دن مارا گیا ہے اور اس کا پیٹ بھی اس دن جو ہے وہ پھٹا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے اس کے بہت سے جو نام ہیں ان میں کہ عید بقر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور ویسے یہ اس کے علاوہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تنصیب امامت کا پہلا دن بھی، یہ بھی انہوں نے بھی. تو اس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ اس کی مناسبتیں اس دن جمع ہیں. اور آیت اللہ سید محمد علوی گرگانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ عید زہرا 9 ربیع الاول کے دن ہے، اس دن خوشی منانا بہت اچھا ہے، اور بعض روایات اس دن کے عید ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں، عید ہونے پر. اور صاحب جواہر الکلام آیت اللہ شیخ محمد حسن جو صاحب جواہر الکلام کے نام سے مشہور ہیں اور بہت ہی عظیم علمی ہماری شخصیت ہیں اور بہت ہی دقیق نگاہ رکھتے ہیں، بہت محتاط رویہ رکھتے ہیں صاحب جواہر. ان کی جو کتاب ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محقق حلی کی کتاب شرائع الاسلام، اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے جواہر الکلام کے نام سے. اس میں 9 ربیع الاول کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ اسناد سے پیغمبر سے یہ روایت احمد ابن اسحاق قمی اس 9 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور برکت کے لیے وارد ہوئی ہے، اور یہ دن خصوصی طور پر ہمارے لیے اور ائمہ معصومین کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے. یہ سب دیکھیں مراجع نے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عید اور خوشی کے دن کے طور پر. ابھی جن کا آپ نے سنا تھا آیت اللہ شیخ جعفر مرتضی عاملی کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دن یوم فرۃ الزہرا ایک بہت بڑی خوشی اور کامل خوشی کا دن ہے. اس دن کی موافقت اس دن سے بھی ہے جس کی ابتدا قائم آل محمد کی امامت سے ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ وہ حقیقی طور پر سید الشہداء کے خون کا بدلہ لینے والے حقیقی طالب ہیں، اور وہ اولیاء خدا کے لیے باعث عزت اور دشمنان حق کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں. یہ دن بلا شک و شبہ قلب حضرت زہرا کو اور تمام مومنین کے دلوں کو شاد کرنے کا دن ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور خود آیت اللہ سید شیخ محمد صافی گلپائیگانی، ان سے بھی یہ چیز سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ 9 ربیع الاول کے دن خوشی وغیرہ جو منائی جاتی ہے اور اس دن کو عید زہرا لوگ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ کیا واقعی عید ہے؟ اس عید کی کیا متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مفاتیح الجنان میں اس مہینے کے جو اعمال ہیں
اس کے اندر 9 ربیع الاول کے اعمال جو ہیں آپ اس کا مطالعہ کر لیں. یعنی مختصر جواب دیا ہے. تو اب شیخ عباس قمی نے کیا کہا ہے مفاتیح الجنان کے اندر وہ دیکھ لیں، جس کی طرف آیت اللہ شیخ صافی گل پائگانی نے کہا ہے. اب شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں فرماتے ہیں آج کا دن بہت بڑی عید ہے، کیونکہ مشہور قول یہی ہے کہ آج کے دن عمر ابن سعد واصل جہنم ہوا ہے، جو میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا. روایت ہوئی ہے کہ جو شخص آج کے دن راہ خدا میں خرچ کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نیز یہ کہ آج کے دن برادر مومن کو دعوت طعام دینا، اسے خوش و شادمان کرنا، اپنے اہل و عیال میں خرچ میں فراخی کرنا، عمدہ لباس پہننا، خدا کی عبادت کرنا اور شکر بجا لانا سبھی امور مستحب ہیں. آج وہ دن ہے جس دن رنج و غم دور ہوئے ہیں، اور چونکہ ایک دن قبل امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی لہٰذا آج امام عصر کی امامت کا پہلا دن ہے، لہٰذا اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ مفاتیح الجنان میں یعنی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوال پوچھا گیا عید زہرا کے متعلق، تو انہوں نے کہا اس مہینے کے جو اعمال شیخ عباس قمی نے تحریر کیے وہاں پر جا کر اس کی تفصیل پڑھیں. جب ہم شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پر آئے تو انہوں نے یہ پوری تفصیل بیان کی ہے. یعنی اس لحاظ سے آیت اللہ صافی گل پائگانی نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا کہ شیخ عباس قمی نے جو باتیں لکھی ہیں یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اسی طرح سے آقا شیخ ابراہیم کفمی، علامہ کفمی کے نام سے مشہور ہے، اور دعاؤں اور عملیات وغیرہ اس سلسلے میں ان کی شہرت بہت زیادہ ہے. انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کا دن اظہار خوشی اور جشن کا دن قرار دیا. فرماتے ہیں اپنی کتاب میں صفحہ 270 پہ کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت شرف و فضیلت کا حامل ہے، بہت عظیم منزلت و مقام رکھتا ہے. اس دن کو خوشی و سرور کے اظہار اور جشن کے طور پر منایا جائے، مومنین پر انفاق کیا جائے، اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، نیا لباس پہنا جائے، اور مستحب ہے کہ اس دن کو عبادت خدا اور شکر گزاری کے ساتھ گزارا جائے. آیت اللہ جسے کہا جائے ان کو کہ علامہ ابراہیم کفمی یہ بہت ہی اوتھینٹک عالم، دعاؤں کے سلسلے میں شمار ہوتے ہیں، عملیات کے سلسلے میں بھی، اور بڑی ان کی زبردست خدمات ہیں. مصباح کفمی کے نام سے جو ان کی کتاب ہے جو کہ مشہور ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. آیت اللہ شیخ یوسف ثانوی، ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے. انہوں نے اپنے ایک درس خارج میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عید زہرا بڑی اسلامی عیدوں میں سے، اس دن اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو عیدی دیں، نئے نئے کھانوں کا اہتمام کریں، ان کو یہ بات یاد دلائیں کہ 9 ربیع الاول بڑی اسلامی عیدوں میں سے ہے، ان کو یہ بات یاد دلائیں کہ احمد ابن اسحاق قمی نے 9 ربیع الاول کے دن غسل کیا تھا، اور فقہا ان کے اس غسل کو دلیل بناتے ہیں. یعنی جو عمل علماء یا عمل اصحاب شمار ہوتا ہے تو روایت کا ذوف جو ہے اس سے دور ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اگر علماء اس روایت پر عمل کرتے آئے ہوں تو پھر ہم اس میں کسی راوی کا ذوف وغیرہ کو اتنی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، علماء میں وہ روایت مشہور ہوتی ہے. اور 9 ربیع الاول کے دن البتہ جو موجودہ مراجع ہیں ہمارے، جس میں آیت اللہ سیستانی ہیں اور آیت اللہ خامنئی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس غسل کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے. اور رجاء مطلوبیت کی نیت سے جب بھی غسل کیا جاتا ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی لسٹ آپ کو ملے گی، آپ توضیح المسائل کو بھی ذرا کیئرفلی دیکھا کریں، تو بہت سے تو غسل مستحب کے طور پر لکھے گئے ہیں، اور بعض غسلوں میں کہا جاتا ہے کہ اسے رجاء مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے. تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے جو غسل ہوتے ہیں ان کے بعد وضو کرنا لازمی ہوتا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کا نظریہ. اور جو مستحب ہونا جن کا بالکل کنفرم ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، مستحب ہونا کنفرم ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا شب قدر کے غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے بہت سارے اور جو غسل ہیں ان کے بعد پوری ایک لسٹ ہے ان کی بھی، لیکن رجاء مطلوبیت والی لسٹ بھی کافی ہے، ان سب کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے. اور رہبر معظم تو واجب غسلوں میں بھی صرف غسل جنابت کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وضو، یعنی وہ مستحب غسلوں میں تو سب میں ہی وہ کہتے ہیں کہ ہر مستحب غسل کے بعد بھی وضو کرنا ضروری ہوگا نمازوں وغیرہ کے لیے. جن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں غسل کفایت نہیں کرے گا، صرف وہ تو ایک آدھی غسل ان کے نزدیک ہے کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال اور تو یہ والا تو غسل، اس کا تو استحباب بھی ثابت ہے. نوروز کا جو غسل ہے اس کا تو استحباب ثابت ہے آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عید زہرا والا جو غسل ہے یہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے. اور
بہار میں یہی ہے کہ اس دن کو یوم عید اور افضل الاعیاد، تمام عیدوں میں سب سے افضل کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ البتہ ایک بحث وہ آتی ہے کہ عید شرعی ہونا، بہت سی جگہوں پہ ہے کہ عید شرعی ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ علماء اس کے لیے عید کا لفظ بہرحال خوشی و مسرت کا تو کے لحاظ سے اظہار کرتے ہیں، لیکن عید فطر یا عید جو بقرہ عید وغیرہ آپ کے یہاں ہوتی ہے وہ عید شرعی شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ یوم فرحت الزہرا کہا جاتا ہے، اور یوم نزو السواد، یہ کالے لباس کو اتار دینے والا دن بھی، کہ امام نے اور ہاشمیات نے اس دن کالے لباس کو اتارا تھا، اپنے سوگ کو بڑھایا تھا، اس وجہ سے مومنین بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور شیخ مفید کا تو بھی اس سے پہلے ذکر ہو گیا، اس کے علاوہ سید رضی الدین ابن طاؤس ہیں، انہوں نے بھی اس کو اظہار مسرت کا دن قرار دیا ہے 9 ربیع الاول کے روز کو، تو اس لحاظ سے ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے۔ اچھا، اب ایک جو یہ تو ابھی آپ نے سنا بہت سارے حوالوں سے کہ ایک بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے، جس پہ پیغمبر نے اظہار خوشی و مسرت کیا کہ تمہاری ماں کی دعاؤں کو خدا اس دن کو قبول کرے گا۔ پھر عمر سعد اور عبید اللہ بن زیاد والی خوشی بھی اس دن آ کر شامل ہو گئی ہے، اور تیسری جو خوشی ہے وہ یہی عہد مہدویت کا آغاز ہے۔ 9 ربیع الاول کے روز امام زمانہ کی ولایت کا پہلا دن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، بہت سے لوگ، ابھی اس کو یہاں روکتا ہوں میں، بہت سی چیزیں اس میں بیچ میں آ جاتی ہیں، جیسے لوگ اپنی خوشی اور اظہار کے طور پہ کہتے ہیں آج تاج پوشی امام زمانہ کے دن ہے، پوری دنیا اب تاج پوشی کے لفظ کے پیچھے لگ جاتی۔ بھائی ہم جیسے کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی علماء کے سروں کا تاج ہے، تو اب یہ کیا یہ معنی ہوتے ہیں وہ کہ آیت اللہ سیستانی کو ہم نے وہ میٹل والا تاج قرار دیا ہے اور معاذ اللہ ان کو علماء کے سر کے اوپر آیت اللہ سیستانی کو لا کر رکھ دیا ہے؟ یعنی عظمت کا ایک اظہار ہوتا ہے، شان و شوکت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نا اس کا ایک سونے کا ایک تاج بنا بھی لیتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کیا امام زمانہ کو آپ سونے کا تاج پہنائیں گے، اور سونا پہننا تو مرد کے اوپر حرام ہے؟ تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ امام زمانہ کو پہنانے کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ ہم نے ایک علامتی اور سمبولک چیز ہوتی ہے۔ مثلا جیسے ہم کہیں کہ یہ جو ہم تابوت بناتے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو 72 تابوت بناتے ہیں، کیا اس کو اس وجہ سے بناتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہدائے کربلا کو اس میں لے جا کے آپ رکھیں گے؟ گہوار علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وجہ سے ہم تیار کرواتے ہیں کہ معاذ اللہ اس میں یہ شہزادہ علی اصغر کے لیے ہم بنا رہیں گے، اس میں ان کو لٹائیں گے؟ نہیں ہوتا، ایک سمبولک ہے، یہ ایک علامتی چیز ہے۔ اسی طریقے سے تاج بھی ایک علامت چیز ہے، اور یہ شان و شوکت کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو امامہ ہے یہ عربوں کے سر کا تاج ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو امامہ تاج نہیں شمار ہوتا ہے، تو یہ ایک عظمت کا ایک اظہار ہوتا ہے، ایک اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ فلاں مجتہد رہبر معظم مثلا ہمارے سروں کا تاج ہے، تو اب تاج کے معنی وہ والا تاج شمار نہیں ہے، بلکہ عظمت کا ایک اظہار کا ایک استعارہ ہے تاج۔ تو تاج پوشی کا لفظ بھی اگر کسی جگہ کہا جا رہا ہے تو اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے آرٹیکل اور وہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں آیت اللہ صافی گل پائگانی کہ 9 ربیع الاول کا دن ایک مقدس اور عظیم دن ہے، جس میں امام مبین ولی اللہ العظم حضرت حجت ابن الحسن ارواح الفدا کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آج کا دن اثر مہدوی کے آغاز کا دن ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا، جس وقت امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تھی 8 کو، اسی دن ہی امام کا آغاز ہو گیا، تو آپ نے 9 کو کیوں کہا، تو پھر 8 کو کہیے؟ ارے بھائی یعنی وہ تو دن اس دن امام حسن عسکری موجود تھے، اب یہ جو نیا سورج طلوع ہوا ہے یہ ان کی امامت کا پہلا دن شمار ہوگا۔ ویسے تو امام ہوتا ہی ہے ان کی موجودگی میں، البتہ وہ اس لحاظ سے حکم نہیں دیتا ہے، اور جن کی امامت چل رہی ہوتی وہی سب ان کا امامت انہی کے احکام وغیرہ کی پیروی ہو رہی ہوتی، لیکن وہ خود بھی اس وقت بھی امام ہوتے ہیں جو دیگر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس وقت امام حسن موجود تھے تو امام حسین بھی اسی وقت موجود تھے، ان کی بھی اسی طرح سے، لیکن بہرحال اس وقت جو تنصیب ہے امامت کے طور پر وہ امام حسن کی تھی۔ مثلا اسی طریقے سے امام حسن عسکری کا اس دن جس دن شہادت ہوئی ہے
وہ دن امام حسن عسکری کے حوالے سے. اب جو اگلا دن شمار ہوگا جس پر سورج طلوع ہوگا، یہ امامت ہمارے 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن ہوگا. تو لوگ ٹائمنگز اور گھڑیاں وغیرہ لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم اور اتنے منٹ پہ تو ان کی امامت شروع ہو گئی تھی، تو آپ کو 8 سے ہی پھر خوشی منا لینی چاہیے تھی، تو آپ نے اگلے دن کا انتظار کیوں کیا؟ تو یہ ایک ایسا ہے کہ بہت سے ہمارے بوجھ بجکڑ قسم کے جو فلسفی فیس بک وغیرہ اور اس کے اوپر پیدا ہو گئے، سوشل میڈیا پہ ان کے اعتراضات ہیں. تو فرماتے ہیں یہ دن اس زمانے کے لیے سر آغاز ہے دنیا کی، دنیا جس کے انتظار میں، جس کی خصوصیات نہ انبیاء کے دور میں ظاہر ہوئی نہ مرسلین کے دور میں. یہ وہ زمانہ ہے جس میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور اربوں انسان ایک حکومت کے زیر سایہ ہوں گے اور زمین و آسمان کی تمام برکتیں آشکار ہو جائیں گی. یہ بہت عظمت والا دن ہے 9 ربیع الاول، جو ایک دن پہلے ہی ایک لحاظ سے گزرا ہے، اور واقعتاً اس دن ہمیں اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہیے. ان کی امامت کے دن کا آغاز اس دن سے ہوا ہے اور ہم ان کی امامت کے سائے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہر لمحہ اپنے زمانے کے امام کو اس لحاظ سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اس کو ایران کے اندر تو بہت سی جگہوں پہ اگرچہ کوئی یہ شرعی حکم نہیں ہے اس طرح سے، لیکن لوگ اسے عید بزرگ بیعت امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ اس دن اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہ ہم ایک لحاظ سے امام زمانہ کی بیعت کرتے ہیں اس دن، کہ اب ہم ان کے مطابق جو ہے وہ ساری زندگی اپنی گزاریں گے. تو لوگوں کی یہ خوشی و مسرت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی یہ بھی فرماتے ہیں کہ عید زہرا 9 ربیع الاول کا دن امام منتصر کی امامت کا پہلا دن ہے، اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس دن عمر ابن سعد قتل ہوا ہے. اچھا، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کہیں صرف امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن کو ذکر کر رہے ہیں، کہیں ایک بڑے دشمن خدا کی موت کا لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کے لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں فقط امام زمانہ کے لحاظ سے تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مختلف اس کی مناسبتیں ہیں. اب بہرحال چاہے کوئی بھی مناسبت آپ کے نزدیک ہو، یہ دن ہوگا تو خوشی اور مسرت کا دن قرار پا گیا ہے. اب چاہے کسی کے نزدیک کوئی روایت ضعف ہو، کوئی نہیں ہو، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ دن خوشی اور مسرت کا دن ہے. اب جس کا جو ذوق ہے اس کے مطابق چاہے وہ عمل کرے، لیکن بہرحال علماء، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ادوار تقیہ اور وہ اس لحاظ سے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس طرح سے بیان بھی نہیں ہوتی. خیر، اچھا، امام زمانہ علیہ السلام دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں، نہ میں تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو فراموش کر دیں، خاص طور پہ وہ دن کہ جس دن امام زمانہ کی تنصیب امامت کے اعلان کا جو پہلا دن ہو. 9 ربیع ابھی پچھلے دن ہی تو گزرا ہے اور آج سمجھے اس لحاظ سے دوسرا دن ہے. تو امام خود فرماتے ہیں کہ میں سلسلے اوصیہ کی آخری کڑی ہوں، اللہ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ظاہر خوشی کی محفلیں سجائی تو جاتی ہیں، تو اس پہ بھی علماء نے کہا کہ محفلیں ضرور سجائیں. تشکیل جلسات عید زہرا اگر محرمات سے خالی ہوں تو تقرب الہی کا یہ بہترین وسیلہ ہے. آیت اللہ سید محمد صادق روحانی فرماتے ہیں یعنی یہ ان میں کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ اس میں گانے اور موسیقی بھی، وہ خدا نخواستہ کوئی خوشی کہ بھائی اب تو خوشی کا اظہار ہے وہ شمار کر دیں، مکس گیدرنگ کی محفلیں اس کے اندر شروع ہو جائیں. حرام سے یہ چیزیں خالی ہونی چاہیے جس طرح سے تمام ہر خوشی کی. تو پھر یہ تقرب الہی کا بہترین وسیلہ قرار پائے گی. یعنی یہ جلسات، تشکیل جلسات عید الزہرا، یعنی اس کو یہ بہت بہترین چیز ہے اس قسم کی محافل کا انعقاد کرنا، لیکن اس میں کوئی حرام پہلو نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ حکم شرعی بتائیے کہ کیا ہے کہ لوگ عید زہرا کی 9 ربیع الاول کی مجالس وغیرہ میں جاتے ہیں اور لیکن وہاں جا کر دشمنان اہل بیت پہ لعن و نفرین بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں، لطیفے بھی وہاں پر سنائے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، در حد مشروع و عدم احتمال وجود بیگانہ اشکال نہ دارد. یعنی کہہ رہے ہیں کہ حد مشروع یعنی شریعت کی حدود کی پاسداری ہو ان محافل کے اندر،
اور عدم احتمال وجود بیگانہ، یعنی وہاں پر کوئی نان شیعہ آدمی اس محفل کے اندر موجود نہ ہو، احتمال بھی نہ ہو، یعنی بالکل 100% یقین ہو کہ آپ محبان اہل بیت کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اشکال نہ دار، پھر کوئی حرج نہیں، پھر جا سکتے ہیں اس میں۔ یعنی اگر اس قسم کا ہو، لاؤڈ اسپیکر لگا کے یہ سب باتیں ہو رہی ہوں، لطیفے سنائے جا رہے ہوں، اور یا دشمنان اہل بیت پر تان کیا جا رہا ہو، اور علاقے کے اندر ایک خلفشار شروع ہو جائے، فساد فتنہ کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر جائز نہیں ہوگا، یا کوئی حرام اور پہلو کوئی آ جائے۔ تو یعنی مختصر سا جملہ ہے کہ در حد مشروع، یعنی شرعی حدود کی پاسداری ہونی چاہیے، وہ عدم احتمال وجود بیگانہ، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے عقیدے سے ہٹ کر ہو، تو ایسی محافل وہاں پہ جانا صحیح ہے، لیکن ادروائز پھر صحیح نہیں رہے گا، پھر یہ اس کے خلاف وہ چیز ہو جائے گی۔ تو وہ یہی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حد شرعی میں ہو اور اغیار کے وہاں پر موجود ہونے کا احتمال بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی وہاں پر اور اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی آیت اللہ بہجت اپنے ایک اور در محضر بہجت جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے کاموں سے یہ مثلا یہاں پر تو آپ نے اس قسم کی کوئی محفل منعقد کر دی، اور مثلا انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ بات کہیں سے کہیں جو ہے اس لحاظ سے چلی گئی، کسی علاقے کے اندر مثلا مومنین کی اذیت کا باعث ہو گیا، یا شیعہ کسی جگہ پہ قتل کیے جانے لگے، یعنی کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں جہاں پہ وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں اگر ایک قطرہ بھی اس طرح سے بہا تو سب کے سب شریک جرم سمجھے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی احتیاط ضرور ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس دن فضائل اہل بیت خصوصاً فضائل حضرت زہرا بیان کریں اور ربیع الاول کے دن، لیکن کھلم کھلا فرقہ واریت اور تعصبات پر مبنی گفتگو سے پرہیز کریں، اور ایسے تمام کاموں سے سختی سے منع کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ علاقے جہاں مومنین کم تعداد میں ان کو اگر کوئی نقصان پہنچے، تو فرماتے تھے اگر ایک قطرہ بھی اس سبب بہا تو سب شریک جرم سمجھے جائیں گے۔ یہ ایک اس کی احتیاط خاص طور پہ رکھنی ہے، بہت سے لوگ اس کا احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں فرمایا ہے کہ مراسم میں عید زہرا برپا کرنا اگر تفرقے کا سبب نہ بنے تو جائز، یعنی تفرقے کا سبب نہیں بننا چاہیے، اور اس میں شرکت کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کو عید غدیر ثانی کے نام سے بھی اس دن کو جانا جاتا ہے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، انہوں نے بھی اپنے ایک فتوے کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے ایک تو کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، لا یجوز ارتکاب المحرم، یعنی کوئی اس میں کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ 9 ربیع الاول یا عام دن سب حرام کام کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، عام دنوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، 9 ربیع الاول کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ان تمام اعمال بھی انجام دینے ایسے جائز نہیں ہیں جو شیعوں کی بدنامی کا باعث بنے یا تکفیر کا باعث بنے۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ فلاں عمل کر رہے ہیں، اس کی بنا پر یہ لوگ کافر ہیں، یا مسلمان فرقوں میں شدید اختلاف کا باعث بن جائیں وہ چیزیں، پھر یہ کام جائز نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ والی چیز کی احتیاط بہت زیادہ رکھنی ہے۔ عام طور پہ مومنین ان چیزوں کی احتیاط نہیں رکھتے ہیں مراسم عید زہرا کو انجام دیتے وقت، تو فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹ پھاڑنے والا اور پتلے بنانے والا اور وہ سب کچھ جو ہے، یہ علماء نے اس لحاظ سے اس کو، اب تو خیری چیزیں ختم بھی ہو گئی ہیں ہر جگہ سے، کیونکہ یہ علماء کی بڑی شدت کے ساتھ اس پہ اعتراضات آئے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی فرماتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے، ہم اس دن جشن مناتے ہیں، اور یہ دن یوم فرحت الزہرا کے نام سے مشہور ہے، اور تولا اور تبرہ یہ تو ارکان مذہب ہیں ہمارے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے، حدیث رفع القلم، یعنی اس دن قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی لوگ جو گناہ بھی کریں تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس ایسی جو روایت ہے اس کے مفہوم کچھ اور ہیں، یعنی اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی کیونکہ آج قلم اٹھا لیا جا رہا ہے اور ہمارا کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دن گناہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ بھائی جو وہ ہے جس دن انسان حج کر لیتا ہے، حج اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اس دن وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور حج کے سلسلے میں بھی بات آئی ہیں کہ ربیع الثانی کی غالباً 10 یا 20 تاریخ تک کا تذکرہ ہے حج سے لے کر، اس میں حاجی کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت سے گناہ ویسے ہی عادتاً ہو جاتے ہیں، اس سے غفلت اس کی ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یا اس دن کا شرف اور فضیلت یہ ہے کہ اگر اس دن کسی سے بے خیالی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اس دن وہ معاف ہو جائے گا،
اس کے یہ معنی نہیں کہ رفع القلم سے مراد یہ کہ قلم اٹھا لیے جاتے ہیں تو اس دن ہم اچھا قلم اٹھا لیے گئے تو آج ایسا کرتے ہیں فلاں فلاں گناہ کرتے ہیں. جیسے میں نے وہی پچھلی دفعہ سالوں میں جو درس ہوا تھا اس موضوع پہ، تو ایک مرحوم ذاکر جو کافی شہرت رکھتے تھے، انہوں نے یہیں کہیں انچولی کی مجلس میں کہا تھا کہ آج کے دن جو چاہے گناہ کرو سب میرے ذمے ہے. اس طرح کی بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی بات فرمائی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر معصومین نے اس دن بلکہ کسی بھی دن گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ کہ 9 ربیع الاول بلکہ کسی بھی دن اجازت نہیں. اور وہ تمام کاموں سے بھی پرہیز لازم ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کا سبب بنے، یعنی ایسی تمام مراسم اس طرح سے نہ کریں. اسی طرح سے آیت اللہ حسین مظاہری، انہوں نے بھی اپنے اس فتوے میں اسی طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ہر وہ کام جس سے وحدت مسلمین خراب ہو اور ان کی آپ اہانت کریں ان کے مقدسات کی، یہ سب جائز نہیں، اور گناہ کے بھی تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہی آیت اللہ صادق روحانی نے بھی کہا کہ بڑی اچھی بات ہے یہ سب مراسم آپ کریں، لیکن پسندیدہ ہیں، لیکن کوئی حرام کام اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے ویسے بھی ہے کہ ہمارے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے، دراصل وہ خدا کی ناشکری کر رہا ہے، وہ کفران نعمت کر رہا ہے. تو ایسے دن کوئی بھی اس طرح کے حرام کام نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال یہی جو بھی آپ سے بات کہی تھی حدیث رفع القلم، ایک زمانہ یہی تھا یہاں پر جب ہمارے مولانا جو سرپرست اعلیٰ ہیں مدرسۃ القائم کے مولانا شیخ غلام علی وزیری نجفی صاحب قبلہ آج کل علالت کی وجہ سے یہاں پر نہیں آ رہے ہیں اور آپ لوگ محروم ہیں ان سے، لیکن یہ کہ وہ جو جب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہ سب منکرات ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھے تھے کہ اس طرح سے عید کی رات کو بھی اور یہ 8 ربیع الاول کی رات سے ہی یہاں پر جو چیزیں شروع ہو جاتی تھیں اور چوڑیوں کے سٹال لگتے تھے اور خواتین نامحرموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اور جو چوڑیاں وغیرہ پہنتی تھیں، سب چیزیں مولانا نے یہاں پر ختم کروائیں. تو انسان اگر گناہوں کے خلاف اس طرح سے کھڑا ہو جائے اور منکرات جو ہو رہے ہوں، نہ کہ ہم جب یہ نہیں، اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو یہ منکرات پھیلے ہوتے ہیں اسے بیس بنا کے کہتے ہیں اس دن کو ہی نہ منایا جائے. یہ اس طرح کی بہانیاں سازیوں سے اس دن کو خوشی کے دن کے منانے کی وہ ختم نہیں ہو جائے گی ان کے اس اقدامات سے، بلکہ ہم ان منکرات کو ختم کریں گے کہ جو اس کے اندر آ رہے ہیں، نہ کہ ہم خوشی کے دن کو ختم کریں. تو بہرحال یہی آیت اللہ علوی گرگانی نے بھی یہ بات کہی کہ خوشی کے دن ناشائستہ اور حرام کاموں سے جو قلب اہل بیت کو غمزدہ کریں ان سب سے اجتناب کرنا ہے، اور کسی بھی حالت میں ائمہ کے توسل سے غافل نہ ہو. یعنی یہ کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ ائمہ سے مزید قریب ہو جانے کا دن ہے، یہ مزید ان سے متوسل ہونے کا دن ہے، نہ کہ کسی گناہ سے کے قریب جانے کا دن. اور یہی آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے اور بھی یہی والی باتیں اس میں بھی کہی. تو بہرحال آیت اللہ کاظم طباطبائی یزدی جن کی کتاب العروۃ الوثقی بہت مشہور ہے، اس میں وہ تو اس دن کے نہ صرف عید منانے کے لحاظ سے بلکہ اس دن کے غسل کو بھی مستحب قرار دیتے تھے. اچھا وہ تو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا، اس پہ کافی آ بھی چکی ہیں تفصیلات کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی غم منا رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ اگلے دن سے عید منانے لگتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے آیت اللہ شیخ جواد فاضل لنکرانی نے، جو آیت اللہ فاضل لنکرانی کے بیٹے ہیں، آج کل ان کا بھی درس خارج چل رہا ہے اور خود بھی مجتہدین میں شامل ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کی رات 12 بجے تک امام حسین عسکری کی شہادت کی مجلس کرنا اور 12 بجے کے بعد امام زمانہ کے مقام امامت پر فائز ہونے کے جشن منانے میں کوئی اشکال نہیں. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں اور یہ مذاق خیز بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے بھائی، ابھی غم منا رہے تھے اب خوشی منا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شہادت کا دن منانا ہے تو عزاداری کی وہی رات 12 بجے تک کافی ہے، اور روز خلافت اور منصب امامت خداوندی کی جانب سے امام زمانہ کیونکہ زندہ شیعوں کے پشت پناہ ہیں تو لہٰذا ان کے لیے کوئی بھی خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مہربانی فرما کر آپ اصل مسائل کی طرف توجہ فرمائیں، شیعوں کے درمیان ظہور کی ثقافت کو ترویج دینے کی اس پر توجہ دیں. یعنی بہت سی اعتراضات کی حد تک نہ رہ جائیں، یعنی کچھ عملی اقدامات اس سلسلے میں امام زمانہ کے لحاظ سے کریں. اور یہ جو مرکز
ابحاث العقائدیہ کے نام سے، جو یہ ایک لحاظ سے آیت اللہ سیستانی کا تائید شدہ ادارہ بھی ہے. یعنی آغا سیستانی کو اگر آپ کوئی عقائد کا سوال بھیجیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقائد.com سے رجوع کریں. آپ کو کوئی سوال بھی پوچھنا ہے، یہ معنی نہیں کہ آغا سیستانی کا فتویٰ سمجھا جائے گا اس کو، یہ نہیں اس کے معنی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ معتمد ادارہ ہے، یہاں سے جو جواب آئیں گے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، اگرچہ وہ چیز آغا سیستانی کی رائے شمار نہیں ہوگی. تو سوال میں ہے کہ کیا ممکن ہے کہ مسلمان شیعہ ایک دن ایسے عید منائیں جس کے اگلے ہی دن ایک دن میں امام کی شہادت واقع ہوئی ہو، اس کے اگلے دن وہ عید منا رہے ہوں؟ یہ بات جانتے ہوئے کہ امام حسن عسکری کی شہادت کا غم ممکن ہے 10 دن تک جاری رہے، ہمارے لیے ضروری کہ ہم اپنے امام کی شہادت کا غم کم سے کم 3 دن تو جاری رکھیں. تو کیا یہ باتیں اس بات کا جواز بن سکتی ہیں ہم اس دن فرد الزہرا کے نام سے جو مشہور ہے 9 ربیع الاول کو خوشی نہ منائیں؟ کہ بھائی 3 دن تو غم منانا چاہیے نا امام کا، ابھی 8 کو شہادت ہوئی اور ہم فوراً اگلے دن خوشی منا رہے ہیں. تو وہاں سے جواب آیا، یہ بڑے بڑے علماء اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں سال میں ہمارے عقیدے کے مطابق کچھ خوشی کے ایسے ایام ہیں کہ جن کے فوراً بعد غم کے ایام آ جاتے ہیں، یا برعکس غم کے ایام کے بعد خوشی کے ایام آ جاتے ہیں. مثلا امام علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو ہے، جبکہ بی بی زینب کی وفات اس کے 2 دن بعد 15 رجب کو ہے. اور امام حسن کی ولادت 15 رمضان کو ہے، جبکہ امام کی شہادت اس کے کچھ دن بعد ہی آ جاتی ہے. امام محمد تقی کی شہادت ماہ ذی القعدہ کے آخر میں، اور 1 ذی الحجہ کو امام علی علیہ السلام بی بی فاطمہ کا عقد ہے، یعنی خوشی کا دن ہے. امام محمد باقر امام علی نقی کی ولادت رجب کی 1 اور 2 تاریخ کو، اور امام علی نقی کی شہادت 3 رجب کو ہے. پس یہ معلوم ہوا کہ کوئی خوشی کا دن جس میں خوشی منائیں جیسے 9 ربیع الاول، اس کا انکار فقط اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دن امام حسن عسکری کی شہادت کے فوراً بعد آ رہا ہے. اگر یہی دلیل ہوگی تو پھر جن ایام کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا ہے اور جو ائمہ میں سے کسی کی شہادت سے پہلے یا بعد میں واقع ہو رہے ہیں، پھر ان دنوں میں بھی کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. تو بہرحال ایک بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الگ سے، یعنی ایک دن پہلے ہی غم کا دن گزرا ہو تو اس کے اگلے دن خوشی نہیں منائی جا سکتی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس طرح کے اعتراضات سے خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے دل میں تو ہر وقت خوشی مناتے وقت بھی اماموں کے ائمہ کے غم موجود ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال ایک شعر ہے، اس کے اوپر ختم کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے اس کو کسی نے کہا ہے کہ 68 دنوں تک ان کے مصائب پر روئے ہیں، وہ آج خوش ہوئے تو زمانے کی عید ہے. یا رب نہ مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے سوگوار گھرانے کی عید ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف بیسیکلی فوکس اس میں یہی کیا تھا کہ علماء اور مجتہدین اور جو ہمارے مراجع ہیں ان کے سلسلے میں علماء و فقہا کے نظریات کیا ہیں، صرف اس پہ فوکس کیا تھا. بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے گزرے ہیں. اچھا، کیونکہ یہ دن بہت ایک دن پہلے ہی گزرا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو بہت سارے جو کہ سب سے پہلی جو چیز اس کے اندر ہے، اس میں تھوڑی سی گفتگو ابھی جو اگلی ہماری نشست ہوگی جو مولانا ہاشم عباس زیدی صاحب قبلہ اسی سے خطاب فرمائیں گے، تو اس میں ایک پہلو جو خاص طور پر آج 10 ربیع الاول کے لحاظ سے ہے کہ عقد رسول خدا اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس دن کی مناسبت کے حوالے سے بھی اس پہ گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ وہ بھی بہت اہم چیز ہے. کیونکہ بہرحال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا خطبہ نکاح پڑھا تھا اور اس کی ایک پوری ایک تفصیل ہے بہت ہی بابرکت. انشاءاللہ امید ہے کہ شاید مولانا اس سلسلے میں بھی کچھ خطاب فرمائیں گے. تو یہ آج ہماری جو پورا دن ہے یہ عید زہرا کی اس مناسبت کے حوالے سے وقف ہو گیا ہے. ہم سب کو خوشی منانے کا دن ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ امام زمانہ کی تنصیب ولایت کے پہلا دن ہونے کے اعتبار سے ہمیں بھی ان سے ایک تجدید عہد کرنا ہے کہ اب تمام زندگی ان کے عہد امامت میں ان کے احکامات و فرمودات کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے گزاریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.